ناظرین، 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ نے ڈھاکہ کا باضابطہ دورہ کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے 2 روزہ قیام میں بنگلہ دیش کی اعلیٰ قیادت اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ 6 تحریری معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے اور تعلقات کو نئی سمت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے، اس دورے میں کیا طے پایا؟ آگے دونوں ملک کہاں جا سکتے ہیں؟ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ ناظرین، اگلی تفصیلات سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اس موجودہ حالیہ دورے سے پہلے ہی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کئی اعلیٰ سطح کے روابط قائم ہو چکے تھے۔ 17 اپریل 2025 کو پاکستان کی فارن سیکرٹری مینا بلوچ نے گزشتہ 15 برسوں کے بعد ڈھاکہ کا پہلا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے سرکاری سطح پر ملاقات کی۔ اس دوران بات چیت کا محور تجارت، سرمایہ کاری، نوجوانوں کے روابط اور سارک کی بحالی تھا۔ 23 جولائی کو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات کی اور ویزا سہولت، پولیس ٹریننگ، انسداد منشیات اور مشترکہ سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی۔ 21 اگست کو وزیر تجارت جام کمال خان نے ڈھاکہ کا دورہ کیا اور تجارتی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ 22 اگست کو بنگلہ دیش آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ اس میں دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی روابط کو بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ یہ تمام ملاقاتیں اس بات کا اندیہ تھی کہ اسحاق ڈار کے دورے سے پہلے ہی تعلقات کی نئی بنیادیں رکھی جا چکی تھی۔ ایک نظر موجودہ بنگلہ دیشی سیٹ اپ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ڈال لیتے ہیں۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے اور پروفیسر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری سیٹ اپ کے قیام کے بعد ڈھاکہ نے سب کے ساتھ دوستی کی پالیسی اپنائی۔ اس پالیسی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا موڑ پیدا کیا ہے۔ ماضی میں طویل تعطل کے بعد اب تعلیم، تجارت، عسکری تعاون اور سفارتی تبادلوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی سمت لے جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے موجودہ دورہ بنگلہ دیش کی۔ ناظرین، 23 اگست 2025 کی سپہر ڈھاکہ ایئرپورٹ پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ فارن سیکرٹری اسد عالم سیام خود موجود تھے۔ یہ دورہ تاریخی تھا کیونکہ گزشتہ 13 برسوں میں کوئی پاکستانی وزیر خارجہ ڈھاکہ نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مختصر مگر اہم قیام پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے فارن افیئرز ایڈوائزر محمد توحید حسین کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ یہاں ویزا سہولت، تجارت، ثقافتی تعاون اور سیکیورٹی ڈائلاگ پر کھل کر بات چیت ہوئی۔ اسی نشست میں 6 تحریری معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ اس دورے کی اہم ترین ملاقات تھی چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے، جو عبوری حکومت کے سربراہ ہیں۔ اس گفتگو میں سارک کی بحالی، نوجوان نسل کے روابط اور 2 طرفہ تجارت کو بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ڈاکٹر یونس نے واضح کیا کہ خطے کی ترقی کا دار و مدار علاقائی تعاون پر ہے اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا قریب آنا پورے جنوبی ایشیا کے لیے نیک شگون ہے۔ اسی دوران کمرشل ایڈوائزر شیخ بشیر الدین کے ساتھ ناشتے پر ملاقات بھی ہوئی۔ اس میں بنگلہ دیش بینک کے گورنر، نیشنل بورڈ آف ریونیو اور بنگلہ دیش انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نمائندے بھی شریک تھے۔ تجارت کو $1 ارب سے آگے لے جانے، براہ راست پروازوں اور بندرگاہی تعاون پر عملی اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ ناظرین، پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صرف حکومت سے ہی نہیں بلکہ دیگر سیاسی قوتوں سے بھی ملاقات کی، جسے ڈھاکہ میں بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ BNP پارٹی کے ساتھ ملاقات میں ماضی کی یادیں تازہ ہوئیں۔ خالدہ ضیاء نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن دونوں ملکوں کو اعتماد سازی کی مزید ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے ان کی خیریت دریافت کی اور تعلقات میں نیا باب کھولنے کے عزم کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات بھی نہایت اہم رہی۔
جماعت اسلامی ماضی میں حسینہ واجد کی حکومت کے سخت ترین زیر عتاب رہی۔ ان کی قیادت کو 1971 میں پاکستان سے وفاداری نبھانے کے جرم میں پھانسیاں دی گئیں اور طویل قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ اسی تناظر میں اس ملاقات کی علامتی اہمیت بڑی تھی۔ یہاں سارک کے فریم ورک، اسلامی دنیا میں تعاون اور دونوں ملکوں کے عوامی روابط پر تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ جماعت اسلامی نے زور دیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر خطے میں امن و انصاف کی جد و جہد کو تقویت دے سکتے ہیں۔ ڈھاکہ کے دورے کے دوران پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کی نئی سیاسی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کی قیادت سے بھی ملاقات کی۔ یہ جماعت دراصل اسی طلبہ تحریک سے وجود میں آئی ہے جس نے حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جماعت کے رہنماؤں نے ملاقات میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے دور میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے نوجوان تعلیمی ادارے اور کاروباری حلقے زیادہ قریب آ سکیں۔ اسحاق ڈار نے طلبہ تحریک کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور مستحکم بنگلہ دیش کا خواہاں ہے اور نئی سیاسی قوتوں کے ابھرنے کو مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتا ہے۔ بعد ازاں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کے دوران اسحاق ڈار سے 1971 کے حوالے سے معافی کے مطالبے پر سوال کیا گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ معاملہ 2 مرتبہ پہلے ہی طے کر چکا ہے، پہلی بار 1974 میں اور دوسری بار جنرل پرویز مشرف کے دورے کے موقع پر۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں برادر ممالک ماضی کے بوجھ سے نکل کر تعلقات کو آگے بڑھائیں اور نئے مواقع پر توجہ دیں۔ ناظرین، یہ ملاقاتیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان نے صرف حکومت ہی نہیں بلکہ ڈھاکہ کے تمام بڑے سیاسی اور سماجی حلقوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس دورے کا سب سے بڑا حاصل وہ 6 تحریری معاہدے اور یادداشتیں تھیں جو دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے۔ ویزا معافی کا معاہدہ، ڈپلومیٹک اور آفیشل پاسپورٹس کے لیے، تجارت پر مشترکہ ورکنگ گروپ۔ تیسری اہم چیز اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوشنز کے درمیان تعاون پر رہی۔ چوتھے نمبر پر فارن سروس اکیڈمیز کے درمیان تربیتی معاہدہ طے پایا۔ پانچویں چیز اے پی پی اور بی ایس ایس کے درمیان خبر رساں ایجنسیوں کے تعاون کا معاہدہ تھا، اور اسی طرح چھٹے نمبر پر ثقافتی تبادلوں کا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ یہ معاہدے کاغذ پر نہیں بلکہ عملی میدان میں تعلقات بڑھانے کی راہیں کھول سکتے ہیں۔ تعلیم اور اسکالرشپس کے میدان میں پاکستان نے اعلان کیا کہ اگلے 5 برسوں میں 500 بنگلہ دیشی طلباء کو اسکالرشپس دی جائیں گی، 100 سول سرونٹس کی ٹریننگ ہوگی اور پی ٹیپ کے تحت نشستیں 5 سے بڑھا کر 25 کی جائیں گی۔ یہ اعلان ایک نالج کوریڈور کی شکل اختیار کرتا ہے جو نوجوان نسل کو قریب لائے گا۔ ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اخبارات نے اس دورے کو خصوصی اہمیت دی۔ پاکستان کے بڑے مؤثر جریدے ڈان اخبار نے اپنے اداریے میں لکھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات پستی کے بعد اب بہتر سمت کی طرف گامزن ہے۔ 1971 کا باب مشکل ہے لیکن ہر بار اسے رکاوٹ بنانا بھی دانشمندی نہیں۔ بنگلہ دیشی اخبارات نے اپنے اداریوں میں کہا کہ یہ دورہ عملی پہل ہے لیکن 1971 کے زخم بھرے بغیر تعلقات مکمل استحکام حاصل نہیں کر سکتے۔ بھارتی میڈیا نے اس دورے کو علاقائی توازن کے تناظر میں دیکھا ہے اور کہا کہ ڈھاکہ کا اسلام آباد کے قریب آنا بھارت کے لیے محتاط رہنے کا اشارہ ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی اور دفاعی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس وقت تجارتی سطح پر براہ راست شپنگ فری روٹس بحال کرنے اور ٹریڈ ایگریمنٹ پر بات ہو رہی ہے۔ دفاعی سطح پر 2024-25 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو اسلحہ اور بارود کی کھیپ فراہم کی۔ اس کے علاوہ عسکری قیادتوں کے درمیان ملاقاتوں نے فوجی روابط کو بھی نئی جان بخشی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان یہ رابطہ ماضی کے زخموں کے باوجود ایک نئی امید ہے۔ اگر دونوں ممالک نیت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یہ دورہ واقعتاً تعلقات میں ایک نئے باب کی شروعات ثابت ہو سکتا ہے۔